دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. نوجوانوں کا خطرناک مسئلہ شادی قرآن اور سنت سے تروت. تو اس ویڈیو میں جو ہے علی مرزا نے بہت ساری باتیں ینگ جنریشن ایشو کے بارے میں بتایا ہے جو میرج ریلیٹڈ ہے اور جو اسلام کے دائرے میں جو سنت طریقہ ہے اسلام کا اس کے مطابق ساری چیزیں جو ہے بتائی ہیں. تو اس ویڈیو جو ہے کو نوجوان جو نابالغ ہے یا بالغ ہے ان کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ان سے یہ چیز کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جو آج کے جنریشن کا معاملہ ہے اور جو اسلام جو راستہ بتا رہا ہے اور جو اسلام بتاتا چلا آ رہا ہے کہ جو اسلام کا دائرہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ جو آج لوگ جہاں جس طریقے سے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے لو میرج وغیرہ ہو رہا ہے تو اس سے اس ویڈیو میں بہت مدد ملے گی اور جو سنت طریقہ ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ینگ اسٹر جتنے بھی ہیں ان کو صحیح راستہ دکھائے اللہ اور انہیں ہدایت دے. آمین ثم آمین. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہے. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو, تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. بالکل. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے,
फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल। हाँ, वरना तो ये ना कहा जाता कि वो रोजे रख के शहवत को ठंडा करे। तो ये कहना, ये अक्सर एक झूठी आपने रवायत सुनी होगी कि एक गरीब था, नबी इस्लाम ने कहा शादी कर, वो और गरीब हो गया, फिर कहा दूसरी शादी कर, और गरीब हो गया, तीसरी, जब चौथी की तो अमीर हो गया। ये बिल्कुल झूठी गढ़ी हुई रवायतें हैं, इस तरह तो नहीं होता दुनिया में, ना इस तरह की तरगीब दिलाई गई है। नबी इस्लाम के अगर आप देखें, आपकी बेटियों के हक में आज की अगर आप कैलकुलेशन करें 15 से 20 लाख रुपए बनता है सोने के एतबार से। यहां पे हक में रखा होता है 32 रुपए 8 आने, आज तक चल रहा है। तो भाई अगर ये इतने बड़े बड़े हक में रहे हैं तो दिए ना लोगों ने, इस तरह तो नहीं हुआ कि नहीं दिए। हाँ, अगर औरत खुद छोड़ना चाहती है, कम रखना चाहती है, उसकी अपनी मर्जी है। अरब में आज भी लोग कहते हैं अरबी शादियां बहुत करते हैं। सरकार, दुनिया में मुश्किल तरीन जो शादी है ना वो अरबियों की है। मर्द रुल जाता है पूरी जिंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, तब उसकी एक शादी होती है। वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसने पूरी करनी होती है। इतनी औरत की इज्जत इस हवाले से है। बाकी वो जो शादी के बाद उनकी एक सख्ती वाला पहलू है, वो अरबियों का वो वही है जो पठानों का है। काफी ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट माहौल में रखा होता है, लेकिन शादी से पहले उनका जो मामला है वो बड़ा मुश्किल है। यहां तो शादियां बहुत आसान है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, एक रिलेशनशिप वाला मामला, ये बहुत एलीट क्लास के अंदर है। आम गरीब आदमी को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उसने कौन से रिलेशन इस तरह के चलाने हैं। जो लोग दीनदार हैं वो अपनी पाकबाजी की पूरी कोशिश करते हैं, हिफाजत करते हैं। हाँ, अब एक बच्चा नौकरी लग गया, कमाना शुरू हो गया, अब माँ बाप कहेंगे जी हम पहले 5 साल इसकी तनख्वाहें खाएंगे, फिर इसकी शादी करेंगे। ये जुल्म है, गलत है। जिस तरह वो पांव पे खड़ा हुआ है, शादी करें और शादी करके उसे इंडिपेंडेंट करते हैं। हाँ, किसी ज़ईफ हदीस में भी सास ससुर का रिश्ता नहीं आपको मिलेगा। सही हदीस तो छोड़ दे, उस जमाने में ये होता ही नहीं था। शादी का मतलब ये है अलग से खैमा लग जाएगा, वो अपने बीवी बच्चे लेके अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त जरूरतें इतनी ही होती थी ना, अलग घर लेना आसान था। अब तो इतनी जरूरतें हैं कि उसी घर में एक कमरा लेना पड़ता है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किचन जो है वो जब शेयर होता है, फिर माँ बाप की कमजोरियां औलाद के ऊपर अयां होती हैं कि जी शादी से पहले तो ये दुनिया की नंबर 1 माँ थी और शादी के बाद ये दुनिया की नंबर 1 विलन बन चुकी है, जबकि अपनी मर्जी से ब्याह के लाती हैं। आप देखें, शादी से पहले भतीजियों और भांजियों के हक में औरतें अपने खामदों से लड़ती हैं, अपनी औलाद की बुराई सुन लेती हैं अपने खामद से, लेकिन अगर खामद बुराई कर देना उस बीवी की, भतीजी या भांजी की, तो वो उसको बिल्कुल नहीं बख्शती। इतना उसको वो, यानी उनका पोजेसिवनेस का उनके साथ रिश्ता होता है, वो ऑन करती हैं। उसी भतीजी भांजी को जब ब्याह के लाती हैं अदरवाइज तो वो अल्लाह माफी दे, उससे बड़ी डैन कोई नहीं होती है। बिल्कुल, क्योंकि वो एम्पायर शेयर हो जाती है। बिल्कुल सही। मैं आपका लेक्चर सुन रहा था, उसमें आपको सवाल आया कि जो अकीदे मेरे खराब हैं, जो अब ठीक हैं, और मेरे वालिदैन के अकीदे ठीक नहीं, मैं उनको समझाऊं, तो आपने कहा बिल्कुल समझाएं, लेकिन अदब से समझाएं उनको। अच्छा, इसी तरीके से माँ को उफ तक नहीं करना। माँ बाप को आप शादी पसंद की करना चाहते हैं, इसका राइट आपको है। आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, आपके पास क्या वे आउट है? और इसी तरीके से जो ये कहा जाता है कि माँ ने कह दिया तलाक दे दो तो तलाक दे दो, ये इस बारे में भी रहनुमाई बिल्कुल जज्बाती बात है कि माँ बाप ने कहा तो तलाक दे दो। इस्लाम के जुल्म के निजाम के ऊपर चल रहा है। अबू दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे नापसंद तलाक है, सबसे नापसंद। नापसंद क्यों है? हलाल भी है। हलाल इसलिए कि बाज़ औक़ात जेन्युइन जरूरत पड़ जाती है, यानी वो शादी की, वो न मर्द निकल आया, या वो औरत को मारता पीटता है, नशा करता है, पहले नहीं पता था, और वो इस्लाह भी नहीं अपनी कर रहा, तो जाहिर है कि बच्ची तो नहीं मरवानी किसी ने अपनी, बिल्कुल ऐसे कि वो उसको मार दे, तो फिर तलाक का एक ऑप्शन खुला रखा है। इसी तरीके से औरत कोई ऐसी बदकिरदार है कि वो नहीं सुधर रही, तो मर्द के पास तो फिर आखिरी हल यही है कि वो फिर अलहदगी इख्तियार करे। इसलिए अल्लाह ने इसे हलाल रखा, लेकिन नापसंदीदा, इतनी नापसंदीदा कि सही मुस्लिम में हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पे लगा हुआ है। शाम के वक्त उसके सारे चेले आके बताते हैं आज हमने फलां शख्स से फलां गुनाह करवाया, फलां से फलां करवाया, चोरी करवाई, बदकारी करवाई। शैतान रिलैक्स रहता है, किसी के ऊपर एक्साइट नहीं होता। जिस तरह एक चेला बताता है ना, आज मैंने मियाँ बीवी की अलहदगी करवा दी, वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो उसे गले लगा लेता है कि असल काम तूने किया है। क्योंकि मियाँ बीवी की जुदाई के बाद तो फिर बच्चों का क्या बनेगा, मेंटल बॉर्डर्स उनके बदल जाएंगे। औरतें बाजुकात खुदकुशी कर लेती हैं, बाजुकात माशरे के लिए नासूर बन जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, मर्द डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए इस्लाम ने खानदानी निज़ाम के ऊपर जोर दिया। अब रहा ये मसला कि माँ बाप जो है वो कहें कि तलाक दे दो, तो इस्लाम के मिजाज में तो कहीं नहीं बैठता ये
اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ ہے, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ رہی تھی. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے. کئی تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے. یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں نے تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی تکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں,
آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%، میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی؟ ہاں جی لو میرج تھی، مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سارا لو نکل جاتا ہے، پھر لو نو لبدے پھرتے ہیں، اور لو نہیں پھر لبدا۔ لیکن ارینج میرج میں میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کلٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا، اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں، تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال تو لے آندی سی، ٹھیک ہے ساڈے کو پوچھیا سی، میں تے وہ لے کے آنی سی، پھر تکتا ہے تو کتنی فرما بردار ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے، دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے؟ اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں۔ ہاں لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے، شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا، وہ جو مرضی کریں، آپ نے اپنا گھر کیوں برباد کرنا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ نکاح متع جائز ہے؟ نہیں جی، نکاح متع ہو اہل تشیع کے ہاں جو پایا جاتا ہے، یا جو اہل حدیث وہابیوں کے ہاں عرب میں نکاح مسیار، اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، عرب کے اندر ایک کلچر ہے کہ بوڑھی عورتیں بغیر خامند کے نہیں رہتی، وہ اپنے لیے ایک سیکیورٹی فیل کرتی ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ منسوب ہو، یہ وہاں کا کلچر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسے نواسیوں کے ساتھ خوش رہتی ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو ایون 60-70 سال کی عورت، 60 سال کا تو میرے علم ہے کہ اگر وہ بیوہ ہوتی ہے نا تو اس کے رشتے عدت کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں بوڑھے لوگوں کی طرف سے۔ اچھا، اگر وہ رشتے آتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں کہ جس میں مرد پھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آن کروں گا، لیکن مجھے وہ حق معاف کرو کہ ریگولرلی میں نے تمہارے پاس آنا ہے، کبھی میں 4-5 مہینے بعد، سال بعد آ جایا کروں گا، تم پہ میرا نام بھی رہے گا۔ اس عورت کو بھی مرد کی وہ والی نیڈ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ نام لگ جائے۔ بالکل تو اس طرح کا جو ایگریمنٹ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، لیکن یہ شادی یہ نہیں ہوتی کہ کچھ عرصے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، وہ پھر متع ہو جائے گا۔ اگر وہ والی مسیار کی شکل ہو، جس طرح بعض علماء عرب نے کہا کہ جو لوگ فرانس میں، جرمنی میں پڑھنے گئے ہیں، وہاں 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے ایک شادی کر لیں، اور آتے وقت وہ بیویوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم طلاق کا رائٹ تمہیں دیتی ہیں، جب ہم چلے جائیں گے تو تم ہمیں طلاق دے کے خود سے کوئی اور شادی کر لینا۔ متع چاہے 1 رات کا ہو چاہے 5 سال کا ہو، مسیار کی شکل میں، یہ دونوں حرام ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیے رکھا ہے کہ ایک خاندانی نظام وجود میں ہے۔ خاندانی نظام متع کے ذریعے یا مسیار کے ذریعے نہیں آئے گا۔ ہاں اوائل اسلام میں تھا، وہ تو کئی چیزیں تھیں، شراب بھی پہلے حرام نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے گریجولی ان چیزوں کو ڈسکریج کر کے حرمت تک پہنچایا۔ آج کی ڈیٹ میں اس کی کوئی کنڈیشن اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں جو شیعہ علماء ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں عام حالت میں نکاح متع حرام ہے۔ اوکے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے، کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہے نا، اور جو اس طرح کا نکاح متع ہے اس میں پھر وہ اولاد بھی اوریجنل تصور ہوگی، اور باپ کے مرنے کے بعد اس اولاد میں وراثت بھی جائے گی۔ بالکل، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی پسند آئی تو 1 رات کا نکاح کر لیا۔ اور مجھے بتائیں کیا دنیا میں یہ نظام چل سکتا ہے؟ پھر تو لوگ ایک دوسرے کی بہنیں دیکھتے رہیں گے اور دنیا بس یہی کام چلتا رہے گا کہ اچھا اس دفعہ میں نے 1 ہفتے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ دنیا میں میاں بیوی بچے ایک خاندان کو وجود دیں اور ایک نئی نسل تیار کریں، ان کی تربیت کریں، وہ بھائی شادی ایک ہی اچھی ہے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اسلام میں شادی ایک ہی ہے، 4 کی اجازت ہے۔ نبی اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ، 24 سال تک دوسری بیوی نہیں کی۔ یہ جو آپ کی بعد کی شادیاں ہیں دین کی حکمت کے تحت، یہ آپ کے آخری چند سالوں کی شادیاں ہیں۔ زندگی آپ نے ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے 24 سال تک۔ دیکھیں ایک شخص 52 ایئرز کا ہو گیا، اب آ کے وہ آخری 10 سالوں کے اندر بقیہ کی شادیاں کر رہا ہے۔ اس نے اپنے گولڈن پیریڈ تو جوانی کا گزار دیا ایک عورت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ شادی نبی الاسلام نے ایک ہی کی ہے۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادیاں کی ہیں، اور وہ بھی ایک خاص دینی حکمت تھی۔ یہ جو لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، ان سے پوچھا نبی الاسلام نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 1 شادی۔ وہ جو شادیاں وہ بات کی ہیں، قرآن میں بھی آیا کہ 4 کی اجازت ہے، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو 1 پر اکتفا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے ایک مرد اپنی عورت کو آن کرتا ہے نا، عورت کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ، ایون جو سوکنوں والا یہ سارا معاملہ ہے نبی اسلام کی بیویوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بڑی کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، بھلے ان کے پاس پیسہ بھی ہو، افورڈ بھی کر سکتے ہو، جو لوگ بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں
انہیں ایک شادی کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے اور اپنی زندگی اس کاز کو دینی چاہیے. میں تو اپنے اس ماڈرن دور کے اندر جتنے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شادی, مولانا طارق جمیل صاحب ایک شادی, ٹھیک ہے, اچھا مولانا اسحاق صاحب ایک شادی, آپ اندازہ کریں, مولانا مودودی ایک شادی, یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. اور تو اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی جنہوں نے 4 شادیوں کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مرد کی دوسری شادی نہیں کروائی, وہ اکیلی بیوی ہے ان کی. نہیں, پاسبل نہیں ہے. جو بڑی کاز کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ پھر شادیوں کے جب چکر میں پڑیں گے پھر وہ دین کا کام اس لیول پہ نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے یہ نئے بکھیڑے کھل جائیں گے. غامدی صاحب ایک شادی, غامدی صاحب کی وائف جو ہے, آپ ان کی سادگی دیکھیں تو آپ کے یار ایک طرف اتنا انٹلیکچوئل آدمی, انہوں نے ایک پینڈو عورت کے ساتھ اپنی زندگی بڑی اچھی گزاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا. ہاں, جس بندے نے کوئی بڑا موٹیو اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا اور اس کے پاس دولت ہے اور وہ شادی افورڈ کر سکتا ہے, ضرور کرے, ہم کبھی ڈسکریج نہیں کرتے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی عالم دین 4 شادیوں کو ختم نہیں کر سکتا. یہ اجازت ہے, یہ فرض نہیں ہے, اجازت ہے. جو اصل شادی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پہلی شادی ہے. دیکھ لیں, جو دوسری شادی کرتا ہے پوری جان پھٹک کر کے بھی, وہ دیکھ کے بھی کرتا ہے نا, پھر وہ کہتا ہے نہیں جی وہ پہلی شادی تھی, او جی وہ تو زنانی میری ٹھیک نکلی. ہاں, ایون نبی اسلام کو آپ دیکھ لیں, سیدہ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے میں بعض کو جیلس ہو جاتی تھی کہ آپ اس بڑھیا کی تعریفیں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے. حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کو بھی کوئی چیز پکاتے تھے, قربانی کرتے تھے تو گوشت بھجوایا کرتے تھے. بڑی بات ہے. تو وہ پہلی بیوی ہوتی ہے, اپنی بیویوں کی قدر کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ نے بڑے لوگوں کا نام لیا تو میں نے کہا آپ اپنا نام بھی لیں گے اس میں, انجینئر محمد علی مرزا کی ایک شادی. ہاں جی, میں تو چونکہ قائل ہوں نا اور میں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں خود اس پہ عامل نہ ہوں. میری جب شادی ہوئی تھی نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی ہو. میری پہلی شادی جو ہے اپنی جاب کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جس ادارے میں نے جاب کی ہے, میں نے اس ادارے کے ساتھ, اس کے کام کے ساتھ عشق کیا. میں تاریخ بدل کے گھر آیا کرتا تھا, صبح نکلتا تھا اور 12 بجے کے بعد گھر آتا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے چند ادارے جو ٹاپ پہ گئے ان میں سے ہمارا ڈیفنس کا ایک ادارہ ہے. تو میں نے تو میری شادی بھی جاب پہ لگنے کے آلموسٹ 3 سال بعد ہوئی ہے. صحیح. گھر والے پیچھے پڑے ہوئے تھے, میں نے کہا نہیں مجھے, یعنی اس میں فل ایک اٹریکشن تھی اس کام کے اندر, تو تھوڑی اسٹیبلٹی آئی تو پھر شادی کی. لیکن میں نے اسے بتایا کہ تم میری دوسری بیوی ہو, پہلی میری شادی جو ہے میری جاب کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. اور دیکھیں میری بیوی نے میرے ساتھ وفا کی ہے, وہ میرے ماں باپ کے ساتھ جیل میں رہی. میں بیچلر رہتا تھا اسلام آباد میں, اور اسی وجہ سے اگر میں رات کو 12-1 بجے بھی گھر آتا تھا نا شادی کے بعد بھی, مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ مجھے کوئی لڑائی کرنی پڑے گی, کیونکہ میری وائف تو ادھر تھی, بچے میرے ادھر تھے, اور ویکینڈ کے اوپر میں آتا تھا یہاں پہ, اور وہ بھی میرا دعوت و تبلیغ میں وقت زیادہ گزرتا تھا, لیکن کوشش کرتا تھا ٹائم دوں. پھر الحمدللہ جب میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس کے بعد وہ جو میری پہلی والی بیوی تھی یعنی میری جاب, اس کی جگہ میری دعوت کا کام آ گیا. ہاں, پھر میں نے اس کے اوپر تن من دھن لگایا, اور اب آپ دیکھیں دنیا پوری میں انجینئر ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے. اچھا یہ بتائیے, کیونکہ ہم ریلیشن شپس پہ بات کر رہے ہیں, ریلیشن رشتے داروں پہ بات کر رہے ہیں, رشتوں پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک عورت جو ایک مرد کو 4 عورتیں جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گی, یہ مستند بات ہے؟ نہیں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ لوگوں نے خود سے کرولری بنائی ہے. اوکے. یہ کرولری یہ بھی بن سکتی ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا جائے گا, یہ بھی اس طرح کی بھی کرولری بنائی جا سکتی ہے. یہ تھیوریٹیکل بات ہے, کوئی حدیث میں اپنا جو ہے. ہاں جی, ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے, لیکن جو بیسک تربیت ہے جو قرآن میں ہے نا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یعنی میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں, میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ, یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. میں ان کو صرف دعوت دوں گا, زبردستی نہیں کروں گا, لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں زبردستی بھی کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. جی, نبی اسلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. پھر نبی اسلام نے اسے کھولا, فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اسلام میں جو خاندان کا ادارہ ہے وہ میاں بیوی اور بچے ہیں. ماں باپ کا احترام, ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا, ان کے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا, یعنی ان کی
بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا اور اس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ بیوی بچے ہیں آپ کی، اور خاوند اور اس کی اولاد یہ بیوی کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو ان کے اوپر آپ نے کرنا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر اسے تھوڑا سا مارو بھی، ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ، کو کان کھینچ دیا پیار سے. تو یہاں پہ اب زبردستی والا معاملہ آ رہا ہے نا. یہ زبردستی آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگا دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیں. لیکن یہ ویشیوں کی طرح مارنا اور ایک آپے سے باہر ہو جانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مڈل ایج میں پہنچ کے کچھ زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری بیوی بھی، اس کا بس چلے تو داڑھی بھی بیوی کو رکھوا دے، تو داڑھی کے 1 منٹ بیوی کے اس نے نقاب کروانا ہے. اب پوری زندگی اس نے ایک آزادانہ زندگی گزاری ہے، تو بھئی بیوی کو بھی ٹائم لگے گا، عین ممکن ہے کہ وہ نہ کر سکے. تو یہ سب کچھ اگر شادی سے پہلے کوئی دیندار بندہ ہے، اس سے پھر شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھ دینی چاہیے. بالکل. مثلا میں نے شادی سے پہلے یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ میری بیوی برقع کرے گی. شادی سے پہلے وہ صرف چادر لیتی تھی، لیکن میں نے یہ رکھا کہ اگر منظور ہے، یہ نہ ہو کہ ادھر آ کے اس کے اوپر بم پھاڑوں میں. اوکے جی، یہ تو کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی پہلے بات، یہ پہلے کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات مڈل ایج میں پہنچ کے دین کی طرف رجحان ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو جو ہونا ہے وہ ہو چکا. تو اس میں پھر بیویوں کو ٹائم دیں، کوشش کریں کہ وہ آ جائیں، لیکن اس کو بنیاد نہ بنائیں کہ لڑائی جھگڑا اور طلاق تک نوبت چلی جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، چیزیں تو بہت سی ہیں، تشنگی تو بہت زیادہ ہے. دوبارہ کبھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی جو ہے وہ 100 بندوں میں نمبر آئے، دوبارہ ہم لائن میں لگ کے واپس آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوئی سال ڈیڑھ میں نمبر آئے گا تو اس پہ بھی پوچھیں گے، کیونکہ رشتوں کی بات ہو رہی ہے آج کل. میں نے بہت سے ینگ جنریشن کے لڑکے لڑکی کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ اچھا اب ہماری شادی شدی تو نہیں ہو رہی، جنت میں ملیں گے. یہ کیا کنسپٹ ہے؟ جنت میں کیسے ملیں گے؟ یعنی اس طرح کے ریلیشن شپ کے ساتھ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جنت میں ملاقات ہو یا نہ ہو. تو اگر ایک عورت کسی دوسرے مرد کی عقد میں چلی گئی ہے تو اسے اس قسم کی آفر تو نہیں کرنی چاہیے کہ تم جنت میں تو پہلا حق اسی مرد کا ہے. بالکل صحیح، جس کی وہ بیوی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ علم الاعداد، ہاتھ دکھانا اور ستاروں کا حال جو ہے وہ پوچھنا، یہ سب اس میں سے کچھ جائز نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو سپرسٹیشس چیزیں ہیں. نہ یہ سائنس کا علم ہے اور نہ اسے علم وحی سپورٹ کرتا ہے. بالکل اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ سائنس ہے تو سائنس میں تو آپ ایک تجربے کو 1000 دفعہ ریپیٹ کریں، رزلٹ ایک جیسا نکلتا ہے. یہاں تو ایک جیسا نہیں نکلتا. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مشہور ہیں اور ان کے ہاتھ پہ شہرت کی لائن بھی نہیں ہے، تو ان کا تو رول فیل ہو گیا. اگر یہ سائنسی علم ہو تو ہمیشہ ہی ایسا ہو. ستاروں والا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھائی. اس رات بارش ہوئی تھی، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا کہ 2 طرح کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اور ان ستاروں پہ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ ان ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے کے آئے. یہ بڑا خطرناک معاملہ. لوگ کہتے ہیں یہ ایک یعنی ہم جسٹ ہابی کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ تو آپ بیسک دین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جن قید ہو جاتے ہیں، سایہ ہو جاتا ہے ان کا، کوئی چھیڑ خانی کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ اس سے جو ہے وہ جن کیا قید ہوتے ہیں؟ یہ جنوں کے قید ہوئے ہوتے ہیں، پلس جو جنات کا اثر ہے وہ تو ہو جاتا ہے جی. اس کے لیے پھر باقاعدہ عاملین ہیں سنت اذکار کے ذریعے، اور اس کے علاوہ مختلف طریقے ہیں ان جنات کو نکالنے کے. یہ ایک پیرلل میں نالج ہے. آپ دیکھیں ہانٹنگ پروگرام ڈسکوری چینل پہ بھی چلتا تھا، وہاں پہ بھی باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں. آپ فون کال کریں کہ یہ گھر میں سایہ ہے تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں، اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر شرکی الفاظ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی اس طرح کے معاملات موجود ہیں. اس کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل صحیح ہے. قبر کے عذاب کے بارے میں بتائیے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے، اس کے بعد سے آپ سب دیکھ رہے ہوتے ہو، لوگ رو رہے ہیں، یہ سارا ہے. پھر قبر میں جاتے ہو، سوال جواب، اور پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ نہیں قبر کا عذاب ہے ہی نہیں ہے، کہیں پہ ذکر نہیں. اختلاف یہ ماڈرن دور میں چند ایک لوگوں نے یہ بات کی ہے. قرآن بالکل اپنے مقدمے میں واضح ہے. سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے.
تو اس وقت تو آخرت نہیں آئی ہے، تو وہ کون سی آگ میں پیش ہو رہے ہیں؟ وہ برزخ والا معاملہ ہے، یعنی دنیا سے لے کر آخرت کے دن تک. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک برزخ ان سین بیریئر ہے. اس کے لیے ہم قبر استعمال کرتے ہیں. قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے، ہوا میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے، شیر کے پیٹ میں بھی کسی کی قبر ہو سکتی ہے. بیسیکلی اس زندگی کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ ان سین بیریئر ہے. اگر آپ قبر بھی کھود لیں آپ کو وہ نظر نہیں آ سکتا، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ایک ان سین بیریئر ہے جس کو ہم آبزرو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. عذاب قبر کا انکار جن لوگوں نے کیا، ان کے رد پہ امام بخاری نے اسی آیت کو صحیح بخاری میں ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور نیچے وہ عذاب قبر والی اور قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کی احادیث لے کر آئے. اور مقدمہ تو ان کا قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. ان کا مقدمہ یہ تھا کہ جب تک آخرت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دے کسی کو تو اس کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی کہ ابھی تو نیکیاں اور بدیاں تولی نہیں گئی ہیں، تو پہلے کیسے عذاب ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو ڈاکٹرین ہے وہ اس پہ کھڑی ہے. تو میں نے توڑ دی تھی کہ قرآن میں تو کئی جگہ آیا ہے کہ جب گنہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. تو تمہاری ڈاکٹرین میں مانوں تو موت کے وقت ایک فاسق شخص کو پٹائی تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آخرت کا دن تو نہیں آیا. وہ عذاب کیوں آ رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل صحیح. اس طریقے سے دنیا میں بھی سورہ سجدہ میں آئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی لوگوں کو عذاب دیں گے تاکہ وہ آخرت اورینٹڈ ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو عذاب کی 4 قسطیں ہیں: دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں. قبر سے مراد ہے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے. اور الٹیمیٹ آخری قسط جو ہے وہ آنی ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عذابات سے محفوظ رکھے. آمین آمین. یہ بتائیے گا جن لوگوں کے مرنے کے بعد لوگ ان کو قرآن پاک پڑھ کے جو ہے وہ بچتے ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ جا رہا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کا تو فائدہ جاتا ہے. سب سے بڑھ کر جو چیز ہو سکتی ہے وہ دعا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے سے پہلے لوگ دنیا سے جا چکے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے کیسا بندوبست کیا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھے، اور جنازے میں ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اسے نفع پہنچانا ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. پھر ابو داؤد میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں قبر سے مانوس ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں، تو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اسی قبر میں سوالات ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر مسلم شریف میں باقاعدہ حدیث ہے جو آپ نے قبرستان جا کے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. جو یہاں پہ مومنین اور مسلمین دفن ہو، تم پر سلام ہو، ان قریب ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور پھر جو صدقہ ہے وہ تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو سوائے 3 چیزوں کے کسی چیز کا نفع نہیں پہنچتا. نمبر 1، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا اپنی زندگی میں، ظاہر ہے اس کا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے. کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا اسے ثواب ملے گا. اسی طریقے سے دوسرا علم کی بات، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھی ہیں ان کو آج تک ثواب مل رہا ہے. تیسرا نیک اولاد، وہ خود صدقہ جاری ہے، اس کی دعائیں، اس کے اعمال کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو پہنچتا ہے. وہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ماں باپ زندہ ہوں یا مردہ ان کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. بخاری میں سنن نسائی میں حدیث ہے، ایک صحابی سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں نے نبی علیہ السلام سے واپسی پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہوگی، کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ملے گا. تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں. تو اصال ثواب کی مختلف فارمز ہیں، لیکن یہ قرآن خوانی، یہ بخشنا، یہ والا معاملہ نہیں. ایک نیا آج کل سننے میں مل رہی ہے بات کہ حقوق العباد جو ہے ان کا خیال کرو، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا. اس بارے میں ضرور بتائیے گا. اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی یہ کہ آپ
کو ہدایت مل گئی، کوئی 40 سال کی عمر میں جا گئی، کوئی پرانی چوری یاد آ گئی، جھوٹ کسی کے ساتھ یاد آ گئی، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، بندہ ہی نہیں ہے موجود، نہ آپ کو پتہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے، کفارہ کیسے ہوگا؟ اس کا کفارہ تو پھر یہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس شخص کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، تاکہ قیامت والے دن جب اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں جائیں اور وہ دیکھے کہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ ریکویسٹ کر دے گا کہ میں اسے راضی ہوں. تو یہ آپ ایفرٹ پٹ کریں اس کے لیے. باقی یہ جو راگ الابنا کے حقوق العباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا، ایک اس کا اسپیکٹ جو ہے وہ بالکل نان سینس ہے. حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں، یعنی یہ ماں باپ کا حق جو رکھا ہے وہ اللہ ہی نے رکھا ہے، انڈائریکٹلی تو وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے. اس میں سے بعض اوقات لوگ یہ نظر نکال رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں، بیوی بچوں کا خیال رکھ لیں. بھائی اس طرح تو نہیں ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو ٹوٹیلٹی میں بات کرتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے لیے 2 پر ہیں، اس طریقے سے دین 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. بلکہ ہر چیز اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل، کوئی کہ میں بڑا عالم ہوں، عمل نہیں کر رہا، زیرو ہے. اور ایک شخص عمل کیے جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، غلط طریقے سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی زیرو ہے. تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں. اس طریقے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پیرلل میں ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو درست بھی ہے کہ حقوق العباد والا معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے. وہ اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں خود مقرر کیا ہے یہ چیز اپنے اوپر کہ یہ میرے بندے معاف کریں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی لین دین کا مسئلہ ہے، یہیں پر طے کر لو، آخرت میں تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آخرت میں اس حال میں آئے کہ اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں تھیں، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کا دل دکھایا. اب وہ ایک ایک کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور اس سے اس کی نیکیاں لینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں. حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ پھر اللہ تعالیٰ اس فارم میں دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب تمہارے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالوں گا. اور وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی رکھنے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہوگا. لیکن اس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. لوگ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات پہ پکڑ سکتا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم حدیث ہے، ایک بدکار عورت تھی اور اس نے ایک کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا، اللہ نے بخش دیا. بھائی یہ ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بدکاری کرے اس کے بعد کتے کو پانی پلا لے تو میں بخش دوں گا. یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. اب بتائیں اس کی تو نیکیاں نہیں کام آئی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، اگر وہ چھوٹی بات پہ چھوڑ سکتا ہے. ہمیں تیار رہنا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک نماز کا معاملہ ہے یہ بالکل ایک سینسٹیو اللہ تعالیٰ کا ایریا ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت خدا ہے. اور حضور کے زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار ہوتا نا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا، وہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. جماعت چھوڑنے پہ، نماز چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن صحابہ کرام کے نزدیک وہ کافر ہے. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن نماز اس کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جس نے نماز نہ پڑھی نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات نہ نور، اور اس کا حشر
فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ ہوگا جو بے نمازی ہے. یہاں لوگوں نے کہا ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو یہ اتنا ہلکا نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ توحید کے بعد سب سے سینسٹیو چیز جو ہے نا اعمال میں، وہ نماز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں. آخر میں کچھ مومن کے لیے ورد رمضان کی بھی آمد ہے، کیا ہر وقت جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ ہر وقت جو ہے وہ 01 جو بولین الجبرا ہے اس کے مطابق زندگی گزرنی چاہیے. ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی کا کام ہے تو اسے 1 کر دے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا ہے تو 0 کر دے. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام خود ہی شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا. شارٹ کٹ کے اندر مزید شارٹ کٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ ٹوٹل پیکج ہے. حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے، نماز میں پابندی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں باپ کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر ہے، عقیدہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد 4 چیزیں: 5 وقت کی نماز، اس کے بعد سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا جب تھریشولڈ پوائنٹ کو پہنچ جائے، اور اس کے بعد تیسری چیز اگر اللہ کی راہ میں استطاعت ہے تو حج کرنا، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے. یہ 4 اعمال ہیں. اور 5ویں چیز وہ شروع میں ذکر کر چکا، وہ شہادت دینا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی.